السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کبھی اتحادی ملاقاتیں کرتے ہیں اپوزیشن سے اور کبھی تسلیاں دیتے ہیں حکومت کو. اس وقت موجودہ صورتحال میں کبھی خوشی اور کبھی غم دونوں سائڈ سے چل رہی ہے. یعنی کہ اگر حکومت کو دیکھیں تو اچانک خوش ہو جاتی ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور شام ہوتے ہوتے پریشان ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی بھی ہے اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو رہی ہیں, زرداری صاحب سے ہو رہی ہیں, شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کے آثار ہیں کہ شام میں ایک خوشی ملتی ہے اور صبح کو پھر وہی ایک اداسی چھا جاتی ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا. اور اتحادی بھی اس تمام صورتحال میں شش و پنج کا شکار ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سائٹ پر جائیں اور اپنا وزن کس ترازو کے اندر رکھیں, کیونکہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اچانک کہا یہ جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور پھر خبر یہ آتی ہے کہ کہیں سیف ہاؤس موجود ہے اور سندھ سیف ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں بنا ہوا ہے, جہاں پر کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے. خاص طور پہ 12 افراد ہیں پی ٹی آئی کے اور ان ارکان اسمبلی کو رکھا گیا ہے اس سندھ سیف ہاؤس میں. اور کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہاں پر تھیلے لائے گئے ہیں نوٹوں سے بھرے ہوئے اور وہاں پہ خرید و فروخت کی منڈی لگا دی گئی ہے اور اشارہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب اس وقت خرید و فروخت کر رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے اور یہ الزام عائد کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے. جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم اپنے نمبرز پورے کریں گے. تو اس کے رد عمل کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ آپ آئیے تو اسمبلی میں 10 لاکھ لوگ آپ کا انتظار کریں گے. انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ نہیں, آپ 172 لوگ ہی لے آئیے. اور یہی کچھ آج ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین کا بھی کہنا تھا کہ آپ 10 لاکھ لوگ نہ لائیں خان صاحب, بلکہ اپنے وہ جو 10 سے 12 افراد مسنگ ہوئے ہیں ان کو لے کر آئیں تاکہ نمبرز آپ کے پورے ہو سکیں. اگر ایسا نہ ہوا تو 80% متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر چکی ہے اور کچھ اسی طرح کے معاملات دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دیر ہو ہی چکی ہے, شگاف پڑ چکا ہے خان صاحب کی کشتی میں, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلد عدم اعتماد کی تحریک فوراً کامیاب ہو جائے اور خان صاحب کو گھر جانا پڑ جائے. تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارکان کو ڈھونڈیں کہ وہ کہاں پر ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بعد اتحادی پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بھی مختلف زاویے سے تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. بات کہاں جا کر ٹھہرے گی, کیا اس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ناکام ہوگی, یہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. نعیم بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ کا تجزیہ بھی جانیں گے اور آپ کی خواہشات بھی کہ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور طاہر حسین صاحب ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر بھائی بہت شکریہ, آپ کے تجزیے اور تبصرے بھی یقیناً موضوع بحث جو آج کل چل رہے ہیں معاملات اس پہ ہم کریں گے. نعیم بھائی کی طرف پہلے میں جانا چاہوں گا. نعیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, پر امید تو آپ ہیں, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس تمام صورتحال میں کیا آپ نے ان کے 12 افراد کو, تحریک انصاف کے 12 افراد کو اپنے پاس کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ یہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں. یہ وہ لوگ تھے جب سونامی کے ایک نعرہ لگا تھا کہ سونامی آئے گا اور سب کو بھاگ لے جائے گا, اور میں خود اسپیکٹ کر رہا تھا, بلکہ پورا پاکستان اسپیکٹ کر رہا تھا کہ سونامی واقعی آئے گا. لیکن سونامی بالکل آیا, لیکن سونامی کا پانی دیگر جماعتوں سے, ہماری جماعت سمیت لوٹوں نے پانی بھرا اور لوٹے جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے. اور اب اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لوگ ہیں. یہ ان کے لوگ تھے ہی نہیں. یہ وہ لوگ لوگوں کو اپنے پاس کر, ہاں یہ وہ لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ چڑھتا سورج دیکھتے ہیں تو یہاں وہاں رک کرتے ہیں. لیکن اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت 3.5 سال اور 4 سال کے جو درمیان کا عرصہ اس وقت جو حکومت نے گزارا ہے, جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے, اب ان کو سمجھ آ گیا ہے, جیسے عوام کو شعور آ گیا. وزیر اعظم صاحب عمران خان نے بتایا کہ پیٹرول مہنگا ہو, بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. تو ان کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ 3.5 سال کے عرصے کے اندر جو ملک کو جو انہوں نے ڈریم خواب دکھائے وہ سراسر جھوٹ تھے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کے ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ, اور جب تقریر سٹارٹ کرتا ہے تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے سٹارٹ کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ یو ٹرن نہ لے کے جھوٹ نہ بول کے, یعنی کہ بڑی غلطی کی. اور یہاں دین اور اسلام کہتا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت ہے وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے, بدبخت ہے وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. تو ان کے ساتھ جو جڑنے والے لوگ تھے وہ ان کو آخرکار ان کو اپنے حلقوں میں جانا تھا, اور آخرکار وہ اپنے حلقوں میں ان کو جانا ہے واپسی, پھر الیکشن انہوں نے لڑنے.
تو اس وقت جو ان کے اتحادی تھے, جو ان کے اتحاد کے اندر موجود تھے, دور نہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی بلوچستان کی ایک بڑی جماعت ہے جن کی کچھ سیٹیں, ان سے پوچھا کیا بات, آپ کیا عدم اعتماد میں عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی امپائر ہم سے رابطہ نہیں کر رہا, تو امپائر جو ہے ہم سے کانٹیکٹ کے اندر نہیں ہے. تو اس وقت وہ لوگ بھی جن کو انہوں نے 200 ماہر معاشیات کا خواب دکھایا تھا, ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ مکان دیں گے, پھر ابھی 2 دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جو ہے وہ آلو اور ٹماٹر کے ریٹ کم کرنے نہیں آیا تھا. بالکل درست کہا, یہ جو آیا تھا یہ پیٹرول مہنگا کرنے آیا تھا, بجلی مہنگی کرنے آیا تھا, گیس مہنگی کرنے آیا تھا, ادویات مہنگی کرنے آیا تھا. پیٹرول پرائسز جو ہیں بجٹ آنے تک ہم نہیں بڑھائیں گے, اور دیکھیں انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. یعنی ابھی جو ہے آج 16 تاریخ سے 31 مارچ تک جو پیٹرولیم پرائسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مستحکم رہیں گے, اس میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ایسا ایک وزیر اعظم ہے جو بے اختیار ہے, اور اس کی اختیارات کی حد اگر میں آپ سے بتاؤں تو جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے, یہ اسی کا تسلسل ہے جو ہم 27-28 کو ہم نکلے اور 10 دن ہم نے اسٹے کیا, اسلام آباد کا ایک رخ کیا, اور بڑی تعداد پبلک کی باہر نکلی, تو 10 روپے پیٹرول نیچے بھی آیا. اب یہ وہ پیٹرول جو پیٹرول نیچے آیا وہ میں آپ کو بتا دوں, اور 5 روپے بجلی کے ریٹ نیچے آئے. یہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے جنہوں نے جب 12 روپے بڑھا رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے بڑھیں گے, میں وزیر اعظم ہوں اس ملک کا. تو کچھ گھنٹے بعد, مطلب 2 گھنٹے بعد پتہ لگا کہ 12 روپے کی جو سمری ہے اوگرا نے جو ہے وہ آخرکار وہ پاس کرا لی. تو اس وقت بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ وزیر اعظم وہ ہے, وہ تو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اچھا ویسے ان کو پتہ لگتا ہے وزیر اعظم. لوگوں کو جو رکھا ہوا ہے اپنے سیف ہاؤس میں, وہ جو سندھ سیف ہاؤس اسلام آباد میں بنایا ہے, تو سر کیا نوٹوں کے تھیلے وہاں پر لے کر گئے ہوئے, خرید و فروخت چل رہی ہے؟ دیکھیں ماضی اگر میں اٹھا کے اگر میں آپ کو بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی کہیں یہاں ایسی جگہ نہیں ملتا, لیکن طریق انصاف کا ماضی اگر میں اٹھا کے آپ کو یاد کراؤں تو جیسے بھی فاض چودھری نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ ہم اکٹھا کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے گزرتے ہیں. تو ماضی آپ یاد کریں, وہ دن یاد کریں جب جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا اور ریڈیو پاکستان پہ جس طریقے سے دھابا کھولا, اور آ کے سارے انہوں نے ریڈیو پاکستان کی جو تاریں تھی گلوں میں لٹکا کے بتایا کہ ہم بڑی طاقت ہیں. سر میں بھی دوسری جگہ پہ بھی آتا ہوں, پھر سپریم کورٹ کے باہر جو نیکر جس طریقے سے پجامے اور دھوتیاں ٹانگی گئی تھی, اور یہ رقم جو ہٹنے کی جو تلسیل کا جو عمل تھا نا سر, میں آتا ہوں فیض آباد میں, فیض آباد میں جب وہ بورے تھے نا, وہ جو تھیلیوں کے رخ تھے, اینولپ تھے, یہ وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوئی, اور سٹارٹ ہونے کے ساتھ پھر وہ جہانگیر ترین جس کو رکھا ہوا تھا نا ہیلی کاپٹر کے اندر, وہ ہیلی کاپٹر میں بھر بھر کے تھیلے دے کر آتا تھا, اور بات یہ کہ آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے طاہر بھائی, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو کیا اس وقت سیف ہاؤس بنا رکھا ہے, لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی, اس میں آپ سے کچھ جو ہے ہسٹری کے حوالے سے 2-4 پوائنٹ ہیں وہ پہلے ڈسکس کروں گا. دیکھیے ابھی ہم عدم اعتماد کی تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, کہ عدم اعتماد کی تحریک, جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی کہ پاکستان میں آج سے پہلے 2 وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے. پہلے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, 1989 کی بات ہے, جب ان کے خلاف عدم اعتماد اکتوبر 1989 میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی. اس وقت جو ہمارا اسمبلی کا جو کہتے ہیں جو ٹوٹل قومی اسمبلی کی جو رکن تھے 237 تھے, 237 رکن میں سے کوئی 86 ہمارے ممبران نے اس پہ دستخط کر کے وہ جو ہے عدم اعتماد جمع کروائی. لیکن اس کا بھی سیم قصہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اسی طرح نوٹوں کا بازار گرم تھا, اسی طریقے سے لوگوں کی خرید و فروخت چل رہی تھی, اور آج بھی سیم یہی ہے. اس کے بعد لیکن وہ ماضی میں جو ہوئی ہے وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی ہے کبھی. نہیں دیکھیں اس دفعہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس دفعہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ اگر اپنا یہ سمجھے شوکت عزیز صاحب کو 2006 میں شوکت عزیز صاحب وہ بھی ناکام ہوئی تھی. بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے بڑی انپریڈکٹیبل ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ماضی یہ بتاتا ہے کہ کبھی آج تک کے پاکستان نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی. اچھا بات یہاں پہ دراصل یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں نا جو اچھا میں ذرا تعارف کرا دوں, یاسین آزاد صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویلکم کریں گے آپ کو. ہیلو السلام علیکم یاسین آزاد صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر ہے. یاسین صاحب ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں, سوال کا جواب ہم لے لیں پہلے. جی تاج.
تو سر اس میں صرف نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت سیاستدان ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ اس میں کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اخلاقی ضرورت، کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ایک آپ کی اقداریں ہوتی ہیں، کوئی سیاست ایک جو ہے خدمت کا نام ہے، یا ہو یہ رہا ہے کہ کھلے عام لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کھلے عام لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں. تو سر اس طرح کا اگر ہم معاشرہ تشکیل دیں گے تو ہم اپنے آنے والے وقت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم پاکستان کو بہتر اور مستحکم بنائیں گے، تو وہاں پر اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ کس طرح بہتر ہوں گے؟ یاسین آزاد صاحب کیا کہیں گے؟ الزامات لگ رہے ہیں کہ اس وقت جو سندھ ہاؤس ہے اسلام آباد میں، وہاں پر لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، 12 افراد اس وقت پی ٹی آئی کے موجود ہیں. سر کیا معاملات ہیں یہ کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں الزامات کی سیاست تو اپنے عروج پہ ہے. جی، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ بذات خود کیا ہے. جی، اب یہ جو صورتحال ہے میرے لیے انتہائی تشویشناک ہے. نمبر 2، 1973 کا جو دستور ہے، جی، دستور کے مطابق ہمارا پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، جو آج کل سب سے زیادہ کمزور ادارہ بن کر سامنے آیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے سیاسی معاملات جتنے بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر جا کے طے ہونے چاہیے، نہ کہ سڑکوں پہ. لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ حکومت اس وقت جلسے کر رہی ہے، جلوس میں کر رہی ہے. چلو اپوزیشن کا تو یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کریں، جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، لیکن حکومت کے جلسے اور جلوس کرنا میری سمجھ سے باہر ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ تھریڈ کی جا رہی ہے لوگوں کو کہ 27 تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے، 28 تاریخ کو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون مائی کا لال بورڈ دے کر اس مجمع سے گزر کے ڈر جاتا ہے کسی دوسرے کو. سر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے لوگ جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. سر انہوں نے بھی تصادم کی طرف ہی گئے. میں سب کی بات کرتا ہوں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. جی، قانون قاعدے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جو دستور کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موو آیا ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیس کرتے. جو بھی رزلٹ نکلتا، جس کے حق میں نکلتا، وہ ایک آئینی طریقہ کار ہوتا. تو ان حالات میں جب جلسے جلوس صاحب نکالتے ہیں اور ساتھ میں تھریٹ بھی دے رہے ہیں، حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی ذمہ دار ہے، نہ کہ لوگوں کو دھمکیاں دے. اپوزیشن اگر کہتی ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میتھڈ آپ جو دستور نے دیا، طریقہ کار جو دستور نے دیا، اس کے مطابق آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے اپنے تمام معاملات کو چلانا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور تمام صوبائی بار کونسل، پاکستان بار کونسل کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اور مشترکہ اجلاس میں ہم نے یہ کہا، اور شاید سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر رہا ہے. جب دستور کے مطابق معاملہ پارلیمنٹ کے اندر چلا گیا تو چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے چاہتے ہیں، اور حالات خراب ہوں گے تو پھر اگر کل کوئی طاقتور لوگ سامنے آتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی طاقتور لوگ لے کے آتے ہیں، تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہے، پھر اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں وہ کہ میرا پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن میں میرٹس کی بات کرتا ہوں. تو سر وہ جو پٹیشن آپ لوگوں نے فائل کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ فائل نہیں کیا، آج اعلان کیا، آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، کیونکہ آج جو پریزیڈنٹ ہیں جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ باتیں کہی. تو سر کیا اس سے جو جلسے جلوس ہیں اس کو روکا جا سکے گا، ممکن بنایا جا سکے گا؟ نہیں، ہم تو ڈفرینٹ وے میں بات کر رہے ہیں کہ 184(3) میں آنریبل سپریم کورٹ اپنے تمام اختیارات استعمال کر رہے ہیں. جب معاملہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا تو پھر جلسے جلوسوں کی کیا ضرورت ہے، پھر دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنا کہ کوئی آدمی مائی کا لال
وہاں ووٹ دے کر ہماری ڈائریکشن کے باوجود باہر آئے گا تو یہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جانا ہے اس کو. صحیح. کیا میسج دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں دے رہے آپ کو, تھریٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. اسپیکر کہتا ہے جناب ڈسکوالیفیکیشن تب عمل میں آتی ہے جب پارلیمنٹ کا کوئی ممبر فلور کراسنگ کرتا ہے اور کسی دوسرے کو جا کے وہ ووٹ دیتا ہے, تو جب وہ ایکشن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ سادہ آدمی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے, اور قانون کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اسپیکر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. سر میں یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اس وقت یہ ساری صورتحال اپنی جگہ, لیکن سر نون لیگ پر بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے, جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے چھانگا مانگا کے حوالے سے, خاص طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست جو ہے وہ نون لیگ نے شروع کی. سر اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہاں سے شروعات ہوئی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں جی کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, جی کوئی بھی اگر دستور سے ہٹ کے کام کرتا ہے نا تو ہمیں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط ہے. صحیح. یہاں تو اگر پارٹی لیڈر نے یہ کہہ دیا کہ 10 لاکھ تو پھر جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, منسٹروں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرا بھی ایک پارٹی سے افیلیشن ہے, میں بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا اس طرح کی بات, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں میں تو چونکہ قانون کا طالب علم ہوں, مجھے اس بات پہ فخر ہے, اور میں یہ تو چاہتا ہوں کہ جو کچھ دستور کے اندر لکھا اس کے مطابق چلیں, اس کے آرٹیکل سے مت چلیں, کیونکہ آپ کے اس اقدام سے جو صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بالکل صحیح ہے سر. یاسین آزاد صاحب, میں یہی سوال میں پیپلز پارٹی سے بھی معلوم کر لیتا ہوں. نہیں محمد امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نہیں بھائی, اگر اسی طرح کی ساری صورتحال رہی کہ سیاستدان جو ہیں اپنے ورکرز کو لے کے جائیں گے تو اس طرح تو نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن سے پہلے تو عدم اعتماد جو ہوتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں جا کے ووٹ مانگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری پالیسی, ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ کیا ہے یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. عدم اعتماد تو بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ہم جب نکلے تو عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بلاول صاحب کے ساتھ اسلام آباد تک گیا. ہم چاہتے ہیں ہم عدم اعتماد تک تمام وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں تھے ہم اسلام آباد ڈی چوک پہ بٹھا سکتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہوگا تو ہم واپس جائیں گے, لیکن ہم نے جو آئین جس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے, جس پہ قانون کی جس بات کی اجازت دیتا ہے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی جو لوگ تھے ہمارے جالے تھے جو ساتھ ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں اس موجودہ حکومت کی پالیسی سے, بہتر تو یہ کہ 90 دن کے دعوے دار جو حکومت ہے وہ جب جائے عوام کے پاس تو وہ جا کے بتائے کہ ہم نے یہاں پاکستان کے اندر کتنے جو ہے وہ کارنامے کی اور ہم نے کیا کیا پاکستان کو جو ہے ڈیلیور کیا. بجائے وہاں جانے کے میں آپ کو بتاؤں یاسین آزاد بھائی کی بات میں دیکھیں جو بات انہوں نے بریک کے بعد آپ سے میں جواب کمپلیٹ کر لیتا ہوں. چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی طور پہ بنی ہوئی ہے, اور اتحادی ہوں یا پھر حکومت ہو, اپوزیشن ہو, سبھی اس وقت مختلف اور بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ سے فیاض قائم خانی نے, انہیں ہم ویلکم کریں گے. فیاض صاحب خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی. فیاض صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, لیکن پہلے طاہر بھائی سے کچھ ہمارے سوالات رہ گئے تھے. طاہر بھائی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جہاں یہ صورتحال ہے کہ آؤ تم ذرا دیکھتے ہیں ووٹ کیسے ڈالتے ہو, اور اس طرح کی خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہو, تو اپوزیشن کس طرح سے جائے گی؟ دیکھیں یہ تو صرف سیاسی نعرے ہوتے ہیں کہ آؤ ہم دیکھ لیں گے, یہ دونوں طرف سے یہ نعرے لگ رہے ہیں. سر کارکن بلا لیے انہوں نے. دیکھیں کارکن بالکل بلا لیے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک سیاسی مسائل ہیں, اور یہ سیاسی مسائل ابھی جیسے کہ آزاد صاحب نے کہا پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہونے چاہیے, لیکن جب یہ روڈ پر آ جائیں تو روڈ کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے کارکنان ہیں, ان میں تصادم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن سر میں آپ سے جو ایک بات سب سے امپورٹنٹ بات کروں گا, ہمارے سیاسی لوگ بھی یہاں ہیں تمام پارٹیز کے. سر مجھے بتائیں یہ سب لوگ آج میری کوئی تحریک انصاف سے کوئی کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تمام لوگ آج اکٹھا کیا قوم کے وسیع مفاد میں ہیں یا اپنے ذاتی مفاد میں؟ آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے, جو کہ کل نون لیگ کے بہت خلاف تھی. ٹھیک ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے بہت خلاف تھی. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آج اپنا گیم
پلے کر رہی ہے, کیو لیگ اپنا گیم پلے کر رہی ہے. 5 اب یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہو رہی ہے نا, یہ عوام کی سیاست نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 5 سیٹوں پہ آپ چیف منسٹر شپ دیں پنجاب کی. اب بتائیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عوام کا صرف اور صرف ذہنی اذیت ہے, ٹینشن ہے, مہنگائی ہے. اپوزیشن جماعتیں کوئی چاہیے, اگر کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں, عدم اعتماد پیش کرنا ہے, مہنگائی کے خلاف پیش کر رہے ہیں. جو پاکستان کی عوام جو ہے زندہ درگور ہو گئی ہے ان 3 سالوں میں, اس کے خلاف پیش کر رہے ہیں, نہ کہ ذاتی مفادات کے لیے آپ ملک کے بنے ہوئے اسٹرکچر کو ہلا رہے ہیں. اب اس کے نتیجے کے اندر دیکھیں, اگر کوئی تیسری قوت آ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی تیسری قوت آ جاتی ہے, آپ کی جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. پھر آپ نے 10 سال انتظار کرنا ہوگا کم سے کم. میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تیسری قوت آتی ہے تو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جو یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں کم از کم یہ سوچ سمجھ کے ہی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کریں گے؟ ایسا نہیں کہ وہ اچانک جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں, زرداری صاحب, اس کے بعد شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب کے پاس تو یہ آخری ایسا لگتا ہے کہ موقع ہے. دیکھیں اس وقت خان صاحب تو ایک, اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے, خان صاحب تو اس طرف ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ کافی تدبر کے ساتھ, اور خاص طور پہ میں آصف زرداری صاحب کی بات کروں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, سر ان کا سیاسی تدبر بہت ہے. اب اس کو سیاسی کہہ لیں یا مفاہمت کہہ لیں یا منافقت کہہ لیں, یہ تمام چیزوں کو مکس کر کے کہہ دیں, لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی تیسری قوت آئے. ایون کہ نواز لیگ بھی یہ نہیں چاہتا. اب ان کو کہیں کمپرومائز کا, جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سر یہ ناکام ہو جائے گی, تو ناکام ہونے کا ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوگا کہ وہ لوگ خودکش نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ, جو کرنا ہے کر لو, میں تو یہ کروں گا. لیکن ان سیاسی پارٹیوں کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یار ابھی تو 1.5 سال ہے نا, اگر کہیں ہم ادھر چلے گئے تو یہ 10 سال کے لیے نہ چلے جائیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ 1.5 سال گزار لے گی, مدت پوری ہو جائے گی حکومت کی؟ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر اگر اپنی مدت پوری بھی نہیں کر رہی تو سیاسی بصارت یہ ہے کہ اس 1.5 سال کو پورا کرنے دیا جائے, جو ہے نا ان کا شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جائے, تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ جو تبدیلی کے نام پر جو چیز آئی تھی اس تبدیلی سے کیا ملا. اگر ابھی ایسا ہو گیا نا تو اس میں ان تمام اپوزیشن کو جو ہے نا نقصانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ دوبارہ عمران خان کو پہنچ جائے گا. عمران خان صاحب کو پہنچ جائے گا. فیاض بھائی یہ فرمائے گا کہ ایم کیو ایم کے 80% معاملات طے ہو چکے ہیں, ایسا کہنا ہے چودھری برادران کا. سر کہاں تک معاملات طے پا گئے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں یہ جو بھائی ہمارے نے کہا ہے کہ جی کہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی, چوتھی قوت آ جائے گی, لیکن آپ سے سب کا اشارہ ماشاء اللہ کی طرف ہی ہے, فوج کی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے جی, سب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ماشاء اللہ نہ لگ جائے. تیسری قوت سے مراد وہی ہے, باقی کا امریکہ کا آگے ہینڈ اوور کرنے سے رہا پاکستان کو. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے ISPR کی جو ہے پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم بالکل غیر جانبدار ہیں اس معاملے میں. سیاسی معاملات سیاسی جماعتیں اپنے طور پہ خود حل کریں اس معاملے کو. پہلی بات تو یہ ہے. انشاءاللہ اس چیز کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں یا اس گہما گہمی کے چکر میں یا اس جو یہ گرما گرمی چل رہی ہے اس میں کوئی ماشاءاللہ یا کسی اور تیسری چوتھی پانچویں طاقت کا کوئی عمل دخل ہوگا, ایسا ممکن. سر آپ نے کیا سوچا ہے, آپ کہاں پہ جا رہے ہیں, صبح آپ کو سوچ رہے ہیں, شام میں کچھ؟ دوسری بات یہ کر دوں کہ ہمارا موقع بالکل واضح ہے. ایک تو ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک تحریک عدم اعتماد ایک جمہوری حق ہے ہر اپوزیشن پارٹی کا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک قانون کے تحت وہ ڈال دی ہے. اس میں گرما گرمی اور یہ مارا ماری اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مورچہ نکال لینا اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی لاکھوں کے حساب سے دعوے کرنا کارکنوں کو بلا کے, تو بھائی کو لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے, کوئی جنگ تھوڑی چھڑی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہمارا موقع بالکل واضح ہے کہ جمہوری روایت کے مطابق جمہوری فیصلے اور جمہوری نظام کو چلنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ ہم جمہوریت کی کنٹینیویشن کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور یہ جو ہمارا پیکٹ ہے یہ اس کی بنیاد بھی یہی تھی, ملک کی سلامتی. اچھا سر, اب یہ فرمائیے گا, فیاض میں یہ فرما دیجیے گا کہ کہاں جا رہے ہیں, اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں, حکومت کے اتحادی رہیں گے, کیا سلسلہ رہے گا؟ اب دوسری, اس میں اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دوں میری جماعت کی کہ سمپل سا ہے, ہمارا موقع بالکل سمپل سا ہے. ہمارا کیا, ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شہری سندھ سے ریلیٹڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں شہری سندھ کے,
ٹھیک ہے، چاہے وہ وفاق سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ جو عوامی مسائل زیادہ تر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی صوبائی اختیارات میں آ گئے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہمارے فیڈرل سے براہ راست منسلک ہے، جس میں مردم شماری سر فہرست ہے۔ ہم نے اپوزیشن سے ملاقاتیں کی ہیں، ہم نے حکومت سے ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں ہیں، نہ ہمارا رویہ بلیک میلر والا ہے۔ ہمارا سمپل سی بات ہے کہ بھئی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں، اس کے مطابق جو بھی چاہے اپوزیشن پورا کر دے چاہے وہ حکومت پورا کر دے۔ 3.5 سال سے حکومت کے ساتھ شامل ہے نا ہم ہیں تو حکومت ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے فیاض بھائی کہ اگر جو ہے آپ سپورٹ کر دیتے ہیں، 80% معاملات آپ کے پیپلز پارٹی سے طے ہو چکے ہیں، اگر آپ سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں جی، پرنسپلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا کی رپورٹس ہیں، میں آپ کو اس بات میں کلیئر کر دوں۔ دیکھیں پرنسپلی ہماری جو مطالبات ہیں یا جو ہم نے چیزیں رکھی ہیں سامنے اپوزیشن کے سامنے، پرنسپلی طور پر تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں بڑی تینوں کی تینوں اس بات پہ ایگری ہیں اور اس پہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی غیر آئینی غیر قانونی کوئی ذاتیات کے اوپر ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئین کے مطابق ہے، جمہوری روایت کے مطابق ہے، جو ضروریات جو مسائل ہے اس کے اوپر ہماری ڈیمانڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس کو خالی پیپلز پارٹی نے نہیں، اس میں مسلم لیگ نون نے بھی ہاں کیا ہے، اس میں فضل الرحمان نے بھی ہاں کیا ہے، اس میں کاف لیگ نے بھی ہاں کی ہے کہ ہاں جی ایم کیو ایم جو بول رہی ہے وہ صحیح ہے، ایم کیو ایم جو بول رہی ہے وہ بجا ہے، اور ان کی جو شکایت ہے یا ان کی مطالبات ہے وہ جائز ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہی چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف آج سے 3.5 سال پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کی تھی کہ ہاں یہ آپ کی تمام باتیں درست ہے، پر بدقسمتی ایسی ہوئی ہے کہ 3.5 سال میں جو ہے وہ خاطر کا جو ہے کارکردگی عمل نہیں ہو سکا اس پہ، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد جو ہے جو ہمارا تحریری معاہدہ اس میں بھی عمل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے سر، نیم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا عمل درآمد کریں گے اگر ایم کیو ایم جو ہے آپ سے مل جاتی ہے اور تمام مطالبات مانیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، جو جائز تحفظات ہیں اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور جو جن کے جو چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں خاص طور پہ مردم شماری ہے، کوٹا سسٹم ہے، پولیس میں ریفارم ہے، گمشدہ لوگوں کی جو انہوں نے لسٹیں دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلے غلط سمت میں چلے گئے تھے، جانا ان کو لاہور تھا، پشاور سے نکلے ہوئے تھے، اب یہ مڑ کے واپس آ گئے لاہور والی سمت کے اندر، لیکن اب آئے 18ویں ترمیم کے بعد، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں صوبے خود مختاری ہے، تو یا ان کو سمت یہ لینی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام اگر لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، لیکن اچھا ہوا لوٹ آئے، اگر یہ نہ لوٹتے تو پھر 100-1200 ارب روپے کا لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، پھر 1100 ارب روپے کا بھی ان سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اچھا لیکن سر یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے آپ کو ضرورت ہے ایم کیو ایم کی، تو مطالبات جائز ہیں یا اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تب بھی مطالبات جائز تھے؟ دیکھیں سندھ کی ہم پارٹی ہیں، اور سندھ کے اندر سے اگر میں بات کروں کہ ان کی بھی اسٹیک کراچی کے اندر موجود ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ جتنا ان کا اسٹیک موجود ہے، میں سمجھتے ہی ہوں کہ ماضی کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یہاں 200 سے اوپر یو سی چیئرمین کے ساتھ، پھر میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی، اور خاصی تعداد ایم پیوں کی ایم پی نے کی ان کی رہی ہے۔ تو بات یہ کہ ان کا بھی تو مینڈیٹ چوری ہوا، ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا، اعلانیہ انہوں نے بھی جاری کیا، اعلامیہ ہم نے بھی جاری کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اور دونوں پارٹیوں ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے، ایجنڈا وہ یہ کہ یہاں لوگوں کے مکانات گھرا کے مسافر خانہ دینا کہاں کی عقل مندی ہے، لوگوں کے جو ہے وہ 3 ٹائم کی روٹی چھین کے ان کو لنگر خانوں میں بھیجنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی ادوات کر کے پھر ان کو ہیلتھ کارڈ پہ لانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہم آئینی اور قانونی طور پر ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جس کے پاس گئے وہ پارلیمنٹ کو پہلے لانتے بھیجتا تھا، اور کمال یہ ہے کہ وہ ان کی بھی نہیں سن رہا ہوتا، یہ کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سر، وہ 3 مہینے بعد 16 مہینے بعد 4 مہینے بعد بات یہ کچھ نہ کچھ ہل جل شروع کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو گود سے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نیوٹرل والوں کو کہہ رہے ہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی بات یہ کہ باجوہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ڈیزل نہ کہیں، ان کی بھی باتیں نہیں سمجھ رہے، ان کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو اس وقت انہوں نے کریٹ کیا ہوا، اس ماحول کے اندر فائدہ اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ عمران خان کو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم روڈ پہ آ کے اگر ہم آ کے جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آئے تو عدم اعتماد تو عوام لے کر آ چکی ہے سر، اب اب ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ طاہر بھائی یہ فرمائے گا کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اس سے ضامنوں کا تقاضا کیا ہے پیپلز پارٹی سے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اگر ایم کیو ایم ڈر کیوں رہی ہے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملاتے ہوئے؟ دیکھیں ابھی فیاض بھائی نے ایک بات کہی، پہلے میں اس بات کا تھوڑا سا ان کو جواب دینا چاہوں گا۔ انہوں نے فوج نے بھی 3 دن پہلے کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 75 سالوں میں کبھی فوج نے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق ہے؟
پہلی بات یہ سر دیکھیں، میں آج آپ کو ایک بات یہاں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ اس چیز سے انکار کریں گے، فوج کا تعلق نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے اور میری نالج بھی یہی ہے کہ اس پوری دنیا میں ہم لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا سر، دیکھیں ایک اٹل حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں، ناٹ اونلی فار پاکستان انڈیا، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں نا ان سب کو صرف فوج چلاتی ہے، ادارے چلاتے ہیں، کوئی نہیں چلاتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ملک کی بہتری، دیکھیں وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز بھائی نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست سے، تو یہ کلیئر ہے سیاست سے ان کا تو کبھی بھی تعلق نہیں رہا۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ ان سے گھبرا کیوں رہے، میں یہ پوچھتا ہوں اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے بھائیوں سے کہ آج جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو یہ کیا کل کوئی بارش ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ٹپکی ہیں کہ ہاں صحیح ہے؟ 3.5 سال سے یہ چیزیں کیوں نہیں صحیح، پیپلز پارٹی کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہی تھی؟ 3.5 سال پہلے بھی تو وہی معاملے تھے نا، آج اس کو لینے کے لیے صحیح ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی، اچھا ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے نا، بریک لے لوں، بریک کے بعد جو ہے یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے ہم، ایک چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ لوگ مہنگائی بھول گئے ہیں، اس پہ انہوں نے اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی لوگ یاد رکھتے تو ان کے لیے ووٹ دینا مشکل ہو جاتا، عوام میں جانا مشکل ہو جاتا، لیکن بہت شکریہ اپوزیشن کا کہ انہوں نے جب باہر نکلے اور تحریک عدم اعتماد پیش کی تو اس کی وجہ سے ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے۔ فیاض قائم خانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر اس طرح کے ہی معاملات رہے تو پھر کیا اس طرح کی تحریک اور اس طرح کے معاملات لوگوں کو پچھلی کارکردگی کو بھلانے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جتنی بھی ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے جی، اور ابھی کسی بھائی نے کہا کہ جی اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہی ملے گا، تو بظاہر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہی سوٹیبل ماحول بنا ہوا اس وقت، تو ٹھیک ہے نا بھائی، اپوزیشن نے ایک تحریک عدم اعتماد ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسپیکر اب اس کا اجلاس بلائیں گے تو تحریک کو پیش کیا جائے گا، اس میں ووٹ پڑیں گے، ایک سمپل سا طریقہ ہے، اس کو اتنے گمگیر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سر یہ خان صاحب نے نہیں بنایا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا۔ اگر انہیں خان صاحب 10 لاکھ اس لیے لے کے آئے گا، ولیمہ تھوڑی ہے وہاں پہ یار، جی یہ وہی تو وجہ ہے کہ سر کیوں لا رہے ہیں، اسی لیے لے کے آئیں گے نا خان صاحب۔ خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے منع کیا لوڈ جیت جانے سے، وہاں انہوں نے جلسہ کر لیا، پھر انہوں نے حافظ آباد میں کر لیا، سوات میں کر لیا، اب وہ چاہتے ہیں بھائی اسی دوران میں یہ سارے جلسے کیوں ہو رہے ہیں، کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن جب خان صاحب کہہ رہے میں 10 لاکھ لے کے آؤں، جب بات سنیں یہ موافق وقت ہے، یہ سوٹیبل ٹائم ہے کہ آپ صبح تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور آپ جو ہے 10 لاکھ یہاں آگے بیٹھا دیں گے دھرنا دے کے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اپوزیشنوں کا کام ہے؟ دنیا میں کہیں بھی جمہوری ممالک میں کہیں پہ بھی حکومت احتجاج کرتی ہے، یہ پاکستان انوکھا ملک ہے کہ کوئی تو لانگ مارچ لے کے نکل رہا ہے، کوئی جو ہے دھرنے دے رہا ہے، جو حکومتوں میں ہے، جن کے پاس اختیارات ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں، اقتدار ہے۔ یہ خان صاحب کی بات جو ہے نا اصول، اگر جمہوری روایت کے مطابق دیکھا جائے تو خان صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے ہمارے حساب سے، کہ جی کہ آپ دھرنا دے دیں گے 10 لاکھ آدمیوں کو بلا کے، کیوں دے دیں گے بھائی، کس لیے دے دیں گے؟ بالکل سر۔ اچھا سر اس میں اگر ایسے میں چلے 10 لاکھ نہیں، اگر 1-1.5 لاکھ لوگ بھی وہ لے آتے ہیں اور سامنے اپوزیشن بھی اپنے کارکنان کو لے آتی ہے تو سر یہ پھر کیا ہو؟ یہ تو ملک کو انارکی کی طرف ڈالنے والی بات ہو گئی ہے، اس کا یہ خود دعوت دے رہے ہیں، یہ تیسری قوت کو خود دعوت دے رہے ہیں سب کے سب مل کے کہ جی آ جاؤ جی ہمیں سنبھال لو۔ یہ جمہوری روایت نہیں ہے، اور یہ اتنا ڈیلے کرنے کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسپیکر اجلاس 3 دن میں بلا سکتا تھا، بلوا کے فیصلہ کر لیتے، اپوزیشن کی وزن کا پتہ چل جاتا، گورنمنٹ کی اعتماد کا گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا، اور اتحادی بھی اس ششو پنج سے نکل جاتے جو اس وقت آپ اذیت کا شکار ہوں گے، ایم کیو ایم اور کافی۔ نہیں ہم اذیت کا شکار نہیں، ہم نے تو اپنی چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جو ہے نا سی بی آئی کی طرح لکھ کے دونوں کو تھما دیے پرچے، اچھا سمجھے کہ بھائی جو بھی ایگری ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے سر ویسے آپ کے ساتھ ہے کون، پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ اس وقت تو ہمارے ساتھ سب ہیں، سب اچھا سب آ گئے۔ یہ سوال کریں گے ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں ویسے آپ کا رخ کہاں پر ہے یہ بتائیں نا، آپ نے ہواؤں کا رخ کہاں دیکھا؟ سمجھے نا اس وقت سب سے جو جس کے گرد سارا یہ معاملہ، سر آپ کا رخ گورنرشپ کی طرف تو نہیں ہے؟ نہیں ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ وزارت کی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ گورنرشپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا تو سر ہماری ڈیمانڈ ہے مسائل کا حل بس۔ سر یہ سیاست میں آپ اتنی نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایسا سے کرتے آئے ہیں،
अच्छा, हम तो हमेशा से नेकियां करते हैं, ये सारे काम ही हमने किए हैं। एमक्यूएम सियासत में सिर्फ नेकी कर रही है, ठीक है सर। नेकी के हम इबादत समझते हैं सियासत को। ठीक है सर। ना हाँ, नहीं भाई, ये इबादत। नहीं भाई से पूछ लेता हूँ कि जनाब मुतमईन कर दिया है आपने एमक्यूएम को? देखिए, एमकेएम ने जो डिमांड रखी है और जो चीजें इनके साथ डिस्कस हुआ है मामला, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त जो मेजर इशू है इस मुल्क के अंदर, अभी मैं बताऊं, जब हमने रैली निकाली, जब हम इस्लामाबाद गए, तो हम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ गए और तरीके इंसाफ ने भी वही हरमा आजमाया कि सक्खर से जो है वो, बल्कि वहाँ कश्मीर से इन्होंने निकाली एक रैली। तसादुम की सियासत इन्होंने कोशिश की मुतारफ। लेकिन सर उनका कहना सही है खान साहब का, इसका मतलब है कि महंगाई को लोग भूल सर, मैं वही बता रहा हूँ। देखें, जो नारा हमारा था ना, जब ये निकले तो ये भी नारा ये लगा रहे थे, और जैसे इनका स्वागत हुआ और जितनी तादाद इनके साथ लोग निकले, अवाम ने देखा। फिर बात ये कि कराची पहुंच के, बल्कि लोग रास्ते से इनके एमपी ने खुदाफिज करके चले गए थे। होता ही है, अवाम जो होती है ना सर, अवाम हर उस पार्टी के साथ जुड़ी होती है जो खैर ख्वाह होती है, जिसको एहसास होता है। इमरान खान के साथ जुड़े हुए तमाम एमएनओ की मैं अगर मैं बात करूं, इस वक्त 80% बल्कि एमएनओ की मैं अगर बात करूं, ये वो लोग हैं जो कौंसलर के इलेक्शन ना जीत सकते थे, न कभी जीते थे। ये भी एमएनए बन गए। इन्होंने अवाम में नहीं जाना है, इनको नहीं पता अवाम का सवाल ये भी बन रहा है, तकलीफ। ठीक है सर, सवाल ये भी बन रहा है कि आपके जो इत्तेहादी इस वक्त हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत बना ली जाए। तो सर कौमी हुकूमत अगर बना ली जाए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माइनस अगर हम तरीके इंसाफ को बाहर करते हैं तो बात यह कि कौमी हुकूमत बन जाती है। ऐसा तो वजीर आजम ना, हमें ऐसी इत्तेहादी पार्टी चाहिए आने वाले वक्त के अंदर जो ये कहे कि बात ये है कि जर्मनी और बात ये कि जापान का बॉर्डर साथ है और बीच में इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। सर मतलब बारह आप मौसम ये चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए और सदर जो है वो जरदारी साहब? देखिए, वो तो उसके ऊपर तो हमारी जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे पार्टी की जो क्यादत है, वो फैसला करेगी और मुश्तरका अलामिया जो जारी होगा वो साथ मिलकर जारी होगा। लेकिन अदम एतमाद में फिर आपसे ये कहूंगा, अदम एतमाद लाना हमारा आईनी हक है। इस वक्त हमने तो बात ये कि जिया के भी हालात नहीं देखे ऐसा तो हमने मुशर्रफ को नहीं पाया जो इस वक्त हम पे मुसल्लत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 के लिए भी तैयार हो जाए। जो मुशर्रफ के गले में हमने डाला था ना, वो आर्टिकल 6 जो आसिफ जरदारी जो जुल्फिकार अली भुट्टो इंप्लीमेंट करके गया था, इंशाल्लाह ताला अभी तो ये सियासी शहीद होने के चक्कर में घूम रहा है, जैसे वालिशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन की, जैसे हमारे इदारों के दरमियान तसादुम की सियासत ये मुतारफ कर रहा है, जैसे सियासी पार्टियों को ये खुलेआम जो है वो चैलेंज कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि जरदारी साहब मेरी नोक के ऊपर। तो फिर देखेंगे, अभी आप तो बात देखेंगे। अच्छा ताहिर साहब, पता लग जाएगा। ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कौमी हुकूमत की एक बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, किस हद तक उस पर अमल हो सकता है? सर देखें, वो एक दीवाने का ख्वाब कह लें, ऐसा कोई कौमी हुकूमत का कोई सीन ही नहीं है। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड वाली बात बता रहा हूँ, कौमी हुकूमत का कोई सीन। ये ख्वाब हो सकता है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, तुम सदर बन जाओ और इस तरह मामला चलते रहे। सर ऐसा ये तो सर यही है ना, सर, मतलब नहीं सर, सियासी जमातें मिलकर तो बनाती है ना सर, बिल्कुल बनाती हैं। लेकिन इस वक्त जो खान साहब का सिनेरियो मैंने अभी कहा, और शायद वो हमारे मुत्तहिदा गवर्नमेंट के दोस्त भी उसको सेकंड कर रहे थे, इस वक्त इमरान खान जो है ना, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो सिंगल विकेट पर खेल रहा है। बाकी की जो तीनों पार्टियां हैं ना, वो सब लोगों को सोचना है कि हमने इससे किस तरह बचना है। और वो इमरान खान अपनी सियासत का कार्ड बहुत अच्छा खेल रहा है। वो कह रहा है मैं खुदकश हूं, वो कह रहा है मैं खुदकश हूं, आपने बचना है, आप बचो। एक बॉल से 3 विकेट गिराने का। हाँ, वो कह रहा है आपने बचना है ना, तो आप बचो। सियासी तौर पे उसका फैसला बिल्कुल सही है। अगर वो डी चौक पे लोगों को लेके जा रहा है तो अपोजिशन को चाहिए। अगर तसादुम का खतरा है, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हुआ ना तो अपोजिशन ने अगर आरपीएस से काम लिया ना, तो वो लोग वहां पे तसादुम नहीं करेंगे, वो अपने आप को बैक कर लेंगे। और उन्हें करना भी यही चाहिए कि अपने आप को बैक कर लेना चाहिए। देखें, दो चीजें चल रही हैं। खड़ी होगी अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी सर? सर कुछ भी नहीं है, इससे पहले 2 भी तो नाकाम हो चुके। पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी का खड़ा होना ना, पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई ना, अभी भाई ने कहा ना सिंध की पार्टी है। देखिए, वो वाकई सिंध की पार्टी रह गई है। देखिए, लेकिन सर अगर अदम एतमाद नाकाम हुई तो बहुत बुरा असर उस पर भी पड़ेगा। किस चीज? सिंध के ऊपर भी पड़ेगा ना सर। सिंध देखिए, सिंध जो पीपल्स पार्टी में पड़ेगा, सिंध का जो हाल है पिछले 12 सालों से पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे बरसरे इख्तिदार है ना, सिंध का हाल देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। तो उसमें कोई मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। जो देखिए, अवाम का हाल बहुत बुरा है। इस वक्त सूबे की बात होगी ना, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत कहां होगी? सर कहीं नहीं होगी पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत। बीबी चली गई, जो कि पीपल्स पार्टी जो कहने की जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी थी, भुट्टो साहब के बाद बीबी के पास थी ना, बीबी की वो शख्सियत थी जो कोई और शख्सियत हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, और ना होगी कभी। उनके जाने के बाद भी ना
کس طریقے سے چیزیں سوئچ اوور ہوئی, کس طریقے سے چیزیں پینیٹریٹ کری. آج پیپلز پارٹی وہاں کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں مسئلہ پیپلز پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ عوام کا ہے. عوام جو ہے نا زندہ درگور ہو گئے, بالکل ان کی جو ہے نا آئے دن وہ نیچے ڈسٹرائے ہوتے جا رہے ہیں. سیاست دانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ عدم اعتماد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, عدم اعتماد جو ہے نا سر یہ ناکام ہو جائے گا, اس سے کوئی فرق, اور اپوزیشن کو بیک ہونا پڑے گا. دیکھیں آج سے میرے خیال سے 4 مہینے پہلے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی ڈیلیٹ ہو گئی تھی نا, آج پھر آ گئی ہے. کیا فرق پڑا اس کی سیاست پہ؟ اچھا اگر عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی خان صاحب اگر مضبوط ہوگا. سر دیکھیں مہنگائی بڑھنے کا جو تعلق ہے نا, اس کا تعلق دیکھیں ہم لوگ بڑا سطحی سی چیزیں لے لیتے ہیں. دیکھیں مہنگائی دنیا کے اندر جس ملک میں بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گیا ہے نا, اس ملک کی مہنگائی کیا تباہی ہو جاتی ہے, یہ طے ہے. اگر آپ 2006 میں جا کے دیکھتے ہیں نا بیک فلیش میں, پرویز مشرف کی جب دور حکومت تھی تو آئی ایم ایف کے تمام قرضہ اس نے واپس ریٹرن کر دیا تھا. اس نے بولا تھینک یو ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ اس کا ویژن تھا. اس نے بولا نہیں. اب جب آپ نے قرضوں پہ قرضے, جب قرضہ اتارنے کے لیے آپ قرضہ لیں گے تو مہنگائی تو اس نے بڑھنا ہے. اچھا یہ مہنگائی یہ نہیں کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے, اس کے بعد جو کوئی بھی آئے گا نا اس کو بھی یہ چیلنجز کا سامنا ہوگا. وہ بھی 5 سال اسی طرح روتا رہے گا کہ مجھے پہلے والے یہ دے کر چلے گئے تحفہ. تو یہ تو کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. وقار میں کنکلوڈ کروں گا. میں نے جو بات کی نا, سندھ صوبے کی نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عدم اعتماد وہ جو الیکشن اس درمیان 3.5 سال کے عرصے کے درمیان ہوا ہے, کینٹونمنٹ میں شکست عمران خان کو بہت برے طریقے سے ہوئی. آپ کے ضمنی الیکشن میں عمران خان اگر کیا عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی, میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہاں کھڑی ہوگی جہاں آئینی اور قانونی جو راستے ہوں گے ہم وہاں کھڑے ہوں گے. میں نے کہا نا آئین کی بالادستی رول آف لا پہ ہم یقین رکھتے ہیں, ہم پھر کوئی آئینی دروازہ اختیار کریں گے. بات یہ کہ عدم اعتماد جو پی ڈی ایم تھی, پی ڈی ایم کی بنیاد ہم نے رکھی تھی. ہم خود کچھ حملہ آور نہیں بننا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کو سیاسی شہید نہ کریں, تھوڑا ٹائم دیں. ٹھیک ہے فیاض بھائی لاسٹ کمنٹ کیجئے گا, کیا لگتا ہے آپ کو سر, آپ کہاں جا رہے ہیں, حکومت کہاں جا رہی ہے اور اپوزیشن؟ دیکھیں جی میں نے تو وقار بھائی آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جمہوری معاملات کو جمہوری روایت کے تحت جو ہے حل کرنے چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے اور یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے ڈرانا خوف زدہ کرنا جو ہے یہ جمہوری روایت نہیں ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے اور اسپیکر کو اجلاس بلا کے جو ہے اس معاملے کو ایک طرف کرنا چاہیے تاکہ یہ جو حیران کی کیفیت کا پاکستان میں. بے حد شکریہ جناب فیاض بھائی اور نعیم بھائی اور طاہر بھائی, آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ. اور یقیناً تصادم کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے, چاہے عدم اعتماد کامیاب ہو ناکام ہو, لیکن عوام کو کم از کم ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مجھے وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.